اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 11 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری، 16 دسمبر 2021 عیسوی، 1 گتے پوس 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگاہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت جمیل اختر شفیق تیمی کی آواز میں سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: دونوں عالم میں صلی علی کی صدا، دونوں عالم میں صلی علی کی صدا، حسن گلشن میں پھر سے نکھار آ گیا۔ دونوں عالم میں صلی علی کی صدا، حسن گلشن میں پھر سے نکھار آ گیا، حسن گلشن میں پھر سے نکھار آ گیا۔ دونوں عالم میں صلی علی کی صدا، حسن گلشن میں پھر سے نکھار آ گیا۔ سارے معبود جھوٹے گرے منہ کے بل، سارے معبود جھوٹے گرے منہ کے بل، دیکھو محبوب پروردگار آ گیا، دیکھو محبوب پروردگار آ گیا۔ آپ نور خدا، آپ شمس الضحیٰ، پاسبان حرم سید الانبیاء۔ آپ نور خدا، آپ شمس الضحیٰ، پاسبان حرم سید الانبیاء۔ ساری دنیا میں جو دین پھیلائے گا، ساری دنیا میں جو دین پھیلائے گا، دین
کالے کے روشن منارا گیا، دین کالے کے روشن منارا گیا۔ باغ جنت کا خالق خدا ہے مگر ساکن باغ جنت تو ابرار ہیں۔ باغ جنت کا خالق خدا ہے مگر ساکن باغ جنت تو ابرار ہیں۔ جس کی طاعت سے جنت ملے گی ہمیں، جس کی طاعت سے جنت ملے گی ہمیں، باغ جنت کا وہ گل بہار آ گیا، باغ جنت کا وہ گل بہار آ گیا۔ ترجمان زبان وحی سے ہوئی پیش گوئی کی جو بھی گوہر باریاں، ترجمان زبان وحی سے ہوئی پیش گوئی کی جو بھی گوہر باریاں۔ آج منظر وہ سب سامنے آ گئے، آج منظر وہ سب سامنے آ گئے، کافروں کو بھی پھر اعتبار آ گیا، کافروں کو بھی پھر اعتبار آ گیا۔ منتظر تھے یہود و نصارا بہت، ہم میں آئے گا وہ آخری رہنما۔ منتظر تھے یہود و نصارا بہت، ہم میں آئے گا وہ آخری رہنما۔ پر بغاوت سے کانٹے بچھانے لگے، پر بغاوت سے کانٹے بچھانے لگے، کیسے صبح میں جانے بہار آ گیا، کیسے غربا میں جانے بہار آ گیا۔ تھی خبر ایک ایسا نبی آئے گا، حسن اخلاق سے دین پھیلائے گا۔ تھی خبر ایک ایسا نبی آئے گا، حسن اخلاق سے دین پھیلائے گا۔ خود نہ کھائے گا سب کو کھلائے گا وہ، خود نہ کھائے گا سب کو کھلائے گا وہ، غمزدوں کا وہی غم گسار آ گیا، غمزدوں کا وہی غم گسار آ گیا۔ عرش پر مستوی ہے خدا لم یزل، اس کے لائق ہے اس کا یہی مستقر۔ عرش پر مستوی ہے خدا لم یزل، اس کے لائق ہے اس کا یہی مستقر۔ ہوگا غالب یہ کہنا سراپا غلط، ہوگا غالب یہ کہنا سراپا غلط۔ فرش پر عرش کا تاجدار آ گیا، فرش پر عرش کا تاجدار آ گیا۔ دونوں عالم میں صلی اللہ کی صدا، حسن گلشن میں پھر سے نکھار آ گیا۔ سارے معبود جھوٹے گرے منہ کے بل، دیکھو محبوب پر وردگار آ گیا، دیکھو محبوب پر وردگار آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے قرآن کا قانون عذاب۔ تو لیجئے شیخ صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، فلولا إذ جاءهم بعثنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، صدائے حق سننے والے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورۃ الانعام کی 3 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں اپنے قانون عذاب کو بیان کیا ہے۔ پیارے نبی سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی جانب رسول بھیجی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، جب ان قوموں نے نافرمانی کی تو ہم نے اسے مصیبتوں میں
آفتوں میں گرفتار کر لیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی جناب میں گر گرائے، فلولا اذ جاءہم بعثہم تضرعوا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آ گیا تو یہ گر گرائے کیوں نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ شیطان ان کے اعمال انہیں خوشنما کر دکھائے اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب یہ قومیں اپنی نصیحت کو بھلا بیٹھی، ففتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ یہ جب قومیں ان نعمتوں میں مست و مگن رہ کر غافل ہو گئیں، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اور عذاب کا لقمہ بننے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سب مایوس ہو گئے۔ فقطع دابر الذین ظلموا، تو اس طرح ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ حضرات، یہ 3 آیتوں کی ترجمانی تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہیں، اعمال کی اصل جزا و سزا تو آخرت میں ملتی ہے، اصل عذاب بھی آخرت میں ملا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، انسان کی غفلت حد سے بڑھ جاتی ہے، تو اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو عذاب دیتا ہے۔ قرآن نے کہا منافقین کے سلسلے میں، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ان منافقوں کو ہم دنیا میں 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر وہ آخرت کے بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور یہ عذاب جو اللہ دنیا میں دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب، یہ عذاب بھی دراصل رحمت ہے۔ رحمت اس لیے کہ یہی عذابات ہمیں خواب غفلت سے جگاتے ہیں، یہی عذابات ہمیں مقصد حیات کی یاد دہانی کراتے ہیں، یہی عذابات ہمیں توبہ و استغفار کی دعوت دیتے ہیں، یہی عذابات ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں۔ انجام کے اعتبار سے اگر دیکھیے، یہ جو عذابات آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ دیتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا ایک جز اور اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے کہا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، انسانوں کو ہم دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں، اچھائیوں سے بھی آزماتے ہیں، مصیبتوں سے بھی آزماتے ہیں، نعمتوں سے بھی آزماتے ہیں، نکموں سے بھی آزماتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ انسان نعمت سے متاثر ہو کر جذبہ شکر گزاری میں
یا مصیبت سے متاثر ہو کر جذبہ صبر سے اپنے رب کی طرف رجوع ہو سکے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو سکے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ عذابات جو دنیا میں انسانوں پہ آتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کا حصہ ہے۔ حضرات، عذاب کیوں آتا ہے؟ عذاب کیوں آتے ہیں اس دنیا میں؟ یاد رکھیے قرآن کہتا ہے اللہ کے عذابات جو اس دنیا میں آئے یا آتے ہیں یا آئیں گے، وہ ماضی کی بات ہو، وہ حال کی بات ہو، وہ مستقبل کی بات ہو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز میری اور آپ کی معصیتیں ہیں، میرے اور آپ کے گناہ، میری اور آپ کی غفلت، میری اور آپ کی شرکش، میری اور آپ کی نافرمانی، اللہ کی زمین پر اللہ سے جو بغاوت انسان کرتا ہے، شب و روز جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی معصیت میں جو زندگی گزارتا ہے، ہمارے یہ گناہ عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ نے پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ العنکبوت میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ قوم عاد کا تذکرہ کرنے کے بعد، قوم ثمود کا تذکرہ کرنے کے بعد، قوم لوط کا تذکرہ کرنے کے بعد، قارون کا تذکرہ کرنے کے بعد، فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم ہر ایک کو اس کے گناہ کی سبب اپنی گرفت میں لے لیا، ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ہم نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے زبردست دھماکے کی آواز سے، چیخوں پکار کی آواز سے ہلاک کر ڈالا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا زلزلوں کے ذریعے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے پانی میں سیلاب کے ذریعے سے غرق کر ڈالا، ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، عذاب دے کر اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر رہا ہے بلکہ بندے خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جب وہ گناہ پہ گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، پتہ چلا حضرات عذاب آتے کیوں ہیں؟ بندوں کے اجتماعی گناہوں کے سبب، بندوں کی اجتماعی معصیتوں کے سبب، بندوں کی اجتماعی غفلتوں کے سبب انسان مقصد حیات کو فراموش کر کے اس زمین پر جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے، جانوروں جیسی زندگی بسر کرنے لگے۔ جانور جس طرح بے مقصد زندگی جیتے ہیں، انسان بھی عقل و خیرت، ہوش و حواس،
رکھتے ہوئے اسی طرح بے مقصد زندگی جینے لگے تو انسان کی یہ بے مقصدیت اور انسان کی یہ غفلت اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک قانون یہ بھی ہے، اللہ کا عذاب وہ جب بھی آتا ہے، عذاب کی گھڑی انسانوں کے پاس اچانک آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، افامن اہل القری ان یاتیہم بعثنا بیانا وہم نائمون او امن اہل القری ان یاتنا بعثنا ضحی ویلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا بستی والے بے خوف ہو گئے؟ ہمارا عذاب ان کے پاس رات میں بھی آ سکتا ہے، جب وہ اپنے نرم بستروں پہ سوتے ہیں۔ ہمارا عذاب ان کے پاس دن کے اجالے میں، صبح کے اس گھڑی میں بھی آ سکتی ہے جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیر سے یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اور حضرات، اللہ رب العالمین کی یہ بھی رحمت، اس کا یہ بھی قانون عذاب ہے کہ وہ بندوں کو آخری اور فائنل عذاب دینے سے پہلے، بڑے بڑے عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ پہلا چھوٹا عذاب انہیں بیدار کر دے، ممکن ہے وہ دوسرے عذاب میں وہ مقصد حیات سے واقف ہو جائے، ممکن ہے وہ تیسرے چھوٹے عذاب میں اللہ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوں۔ وہ آخری اور فائنل گرفت کرنے سے پہلے اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے اس قانون عذاب کو سورہ سجدہ میں بیان کیا، جب اللہ نے کہا وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان لوگوں کو بڑے سے بڑے عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، امراض میں مبتلا کرتے ہیں، خوف میں مبتلا کرتے ہیں، حادثات میں مبتلا کرتے ہیں، زلزلوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ فائنل عذاب جہاں پوری قوم عذاب کی زد پہ آتی ہے، وہ فائنل عذاب دینے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذابات دیتے ہیں تاکہ جن کے اندر بھی ذرا سی بھی زندگی موجود ہے وہ پوری طرح بیدار ہو جائے، مقصد حیات سے واقف ہو کر وہ اللہ کی جانب رجوع ہو جائے۔ اور حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون عذاب کا ایک اہم جز یہ بھی ہے کہ اللہ کے قانون کا ایک اہم شق یہ بھی ہے کہ اللہ کے پاس ایک قانون ہے جسے قرآن قانون استدراج کے نام سے ذکر کرتا ہے۔ یہ قانون استدراج کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ جب اپنے بندے کو فائنل اور بڑے عذاب میں گرفت کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ مہلت دیتا ہے، اس مہلت سے دھوکہ کھا کر بندے غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب وہ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں،
اللہ انہیں اور نوازتا ہے، نوازتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ بندے گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں نوازے جا رہا ہے۔ بندے معصیت پہ معصیت کر رہے ہیں، اللہ انہیں دیے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون استدراج ہے۔ جہاں بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ شاید مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے، وہ مجھے دیے جا رہا ہے، میں ترقی کرتا جا رہا ہوں، میرا مال بڑھ رہا ہے، میرا کاروبار بڑھ رہا ہے، میری تجارت بڑھ رہی ہے، میرا جائیداد بڑھ رہی ہے، میری عزت بڑھ رہی ہے، میری دولت بڑھ رہی ہے۔ زندگی میں گنہگاروں ہوں، زندگی میں خطا کار ہوں، زندگی میں مشرک ہوں، زندگی میں بے نمازی ہوں، زندگی میں بد اخلاق ہوں، اور میرا مال ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، میرا کاروبار ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، میری نعمتیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں اللہ کے اس قانون استدراج کی گرفت میں آ چکا ہوں، اللہ کے اس عذاب استدراج کی گرفت میں آ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے اس قانون کو سورۃ الانعام کی اسی آیت میں بیان فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب انسان ہماری نصیحت کو بھلا بیٹھتے ہیں، ہم اس انسان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو حضرات یاد رکھیے کہ یہ سوچ غلط ہے کہ دنیا میں نعمتیں مل رہی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہیں، اور اس لیے ہمیں نوازے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو بھی دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں وہ سخت ناپسند ہے، اور آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ دینا دنیا ہی میں انہیں خوب نواز دیتا ہے۔ بدترین قسم کے لوگ ہوں گے اور بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے اس قانون استدراج میں آئیں۔ اس لیے اہل علم نے کہا معصیتوں کے باوجود اگر تم نوازے جا رہے ہو، گناہوں کے باوجود تم ترقی کرتے جا رہے ہو، ڈرو کہ تم کہیں اللہ کے اس قانون استدراج کی گرفت میں نہ آ چکے ہو، ڈرو کہ کہیں اللہ کے اس عذاب الہی کا لقمہ تو بننے نہیں جا رہے ہو۔ یہ اللہ کا قانون استدراج ہے، جہاں بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس لیے نوازا جا رہا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، ہم سے خوش ہیں۔ حضرات عذاب جب آتا ہے اللہ کا اس دنیا میں کن کن صورتوں میں آتا ہے، کن کن شکلوں میں آتا ہے۔ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ عذاب اس دنیا میں زلزلوں کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں طوفانوں کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں سیلاب کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں معاصی بدحالی کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں بھوک مری اور قحط سالی کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں ظالم بادشاہوں، ظالم حکمرانوں کو مسلط ہونے کی شکل میں آتا ہے۔ اللہ نے کہا
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اس نافرمانی کے بدلے کہ کہیں کوئی فتنے میں وہ گرفتار نہ ہو جائے۔ فتنے کی تفسیر دیکھیے مفسرین نے کیا کی۔ بعض مفسرین نے یہاں فتنے سے مراد زلزلے ہیں، بعض مفسرین نے کہا یہاں فتنے سے مراد قحط سالی ہے، بعض مفسرین نے کہا یہاں فتنے سے مراد ظالم و جابر حکمران ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکم رسول کی مخالفت کے بعد، پیارے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کے بعد، ان صورتوں اور ان شکلوں میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور ہم عذاب کی گرفت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ جب چاہے حضرات چھوٹی چھوٹی مخلوقات عذاب بن جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ سب مخلوقات، یہ ساری کائنات یہ اللہ کا لشکر ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تمہارا رب کے لشکر کو تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ یہ مخلوقات ساری کی ساری یہ اللہ کا لشکر ہے۔ وہ جب چاہے پرندے ابرہہ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ چاہے میڈک عذاب بن جاتے ہیں آل فرعون کے حق میں، اللہ چاہے کھٹمل عذاب بن جاتے ہیں آل فرعون کے حق میں، اللہ چاہے ٹڈیاں عذاب بن جاتے ہیں آل فرعون کے حق میں۔ قرآن نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ اللہ نے کہا ان صورتوں میں ہم نے انہیں ڈرایا، ان صورتوں میں ہم نے انہیں دھمکایا تاکہ وہ بیدار ہو اور اپنے آپ کا محاسبہ کر کے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، جب وہ چاہتا ہے کائنات کی یہ کیڑے مکوڑے عذاب بن جاتے ہیں۔ کائنات کے ان چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے ہمارے اور آپ کے غرور کو رب العالمین کچلتا ہے، لیکن یہ انسان ایسے ہیں کہ نہ رب کی جناب میں جھکے، نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے، میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے بھائیو کہ ہم غفلت کی ایسی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ کتنے عذابات ہم پہ مسلط ہیں۔ گریہ و زاری کرنا تو دور کی بات ہے، اس عذاب کا احساس تک ہمیں نہیں۔ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہے، کیسے کیسے امراض اور نئی نئی بیماریوں سے ہم دو چار ہو رہے ہیں، کیسی بھوکمری اور معاشی بدحالی ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر چھائی ہوئی ہے۔ ہر طرف بدامنی، خون خرابہ عام ہیں۔ یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے عذابات ہیں جن عذابات کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ کہا ہے وہ لوگ جو غفلت سے ہوشیار ہو جائیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو نیند سے بیدار ہو جائیں۔ حالات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ سبق ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی غفلت کی نیند ہم پہ طاری ہے۔
لوٹو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، مسجدوں کی طرف آؤ، آؤ دین کی طرف، اللہ کے ہو جاؤ، رب العالمین کی حفاظت میں آ جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اللہ اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قرآن میں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، میرے سچے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، میرے عذاب کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ عذاب سے ڈرنا، عذاب کا احساس کرنا اور اللہ کی جانب رجوع کرنا، یہ مومنانہ کردار ہے جو موجودہ حالات میں مجھ سے بھی مطلوب ہے، آپ سے بھی مطلوب ہے، سبھی مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو صدق دل سے اس کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے گناہوں کا احساس کر کے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے تو دین اسلام پر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے وہ نوجوان جو کسی قسم کے نشے کی عادی ہے، نشے کی لت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس لت کو دور کر کے انہیں نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، خود ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو اور تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، تمام بلاؤں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کر اپنی حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔